السلام علیکم، میں ہوں عاصم نثار غیاثی۔ خیبر پختونخوا کا سیاسی بحران فی الحال ٹل گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے مارکا جیتتے ہوئے اپنا وزیر اعلیٰ دوبارہ منتخب کرانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور تمام افواہوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ مخالفین کو اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھی دے دیا ہے کہ اس کی اکثریت کو کوئی خطرہ نہیں اور کوئی اس کی اکثریت کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہو رہی ہے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے استعفے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی۔ جب عمران خان صاحب نے انہیں مستعفی ہونے کا کہا تو علی امین گنڈاپور نے بھی وقت ضائع کیے بغیر چند لمحوں میں استعفے کا اعلان کیا۔ اب اس کے بعد ایک روٹین کا میٹر ہے، ایک آئین کا راستہ موجود ہے کہ استعفیٰ جاتا ہے، گورنر کے پاس منظوری ہوتی ہے اور اگلے دن صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں نئے قائد ایوان کا الیکشن ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کچھ قوتیں سرگرم ہو گئیں، کچھ سیاسی قوتیں، کچھ غیر سیاسی قوتیں۔ مبینہ طور پر سیاسی قوتوں کے کردار پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار دیکھ کے تو حیرت ہوتی ہے کہ جو پاکستان کو آئین دینے کی دعویدار ہے اور 18ویں ترمیم کا کریڈٹ بھی وہ لیتی ہے، اسی کے گورنر نے اس صوبے میں چند روز تک ایک چھوٹا سا اپنی چھوٹی سی کاوش کی، ہم اس کو چھوٹی کاوش کہیں گے، آئینی بحران پیدا کرنے کی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے گورنر سے پوچھنا چاہیے، یہ وہ گورنر صاحب ہیں کہ بقول شخص سے کہ وہ استعفے کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام قائدین سے تو ملے لیکن اپنے پارٹی قائدین کے ساتھ اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ گورنر نے کوشش کی کہ تاخیری حربے اختیار کیے جائیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ گورنر صاحب اس وقت بالکل فارغ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ان کے تمام اختیارات لیے ہوئے ہیں، گورنر ہاؤس میں کرنے کا کوئی کام نہیں، اس لیے ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ بحران چند دن کے لیے ٹلتا رہے اور میڈیا میں وہ ان رہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا الزام ہے یا دعوے ہیں۔ لیکن اب ہوا کیا کہ پہلے یہ اعتراض ہوا کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ ہینڈ ریٹن نہیں ہے۔ انہوں نے جب ہینڈ ریٹن بھجوایا تو رات گئے گورنر صاحب نے ایک عجیب قسم کا ایک پوسٹ کی، ایک ٹویٹ کی کہ جی یہ دونوں دستخط تھوڑے سے مختلف ہیں اور میں چونکہ فارغ نہیں ہوں، پشاور سے باہر ہوں، میں آؤں گا 15 کو تو وزیر اعلیٰ آئیں مجھ سے ملیں تصدیق کے لیے۔ یہ بھئی خدا کے بندے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے یا کوئی ملزم کو بلا رہے ہو تصدیق کے لیے؟ اس لیے تو آئینی ماہرین نے کھل کے کہہ دیا کہ گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کو تصدیق کے لیے بلائیں۔ یہ اس نے بالکل غیر آئینی حرکت کی، غیر آئینی کام کیا تھا، اسی لیے اس کا آج ترکی بترکی جواب پاکستان تحریک انصاف نے دے دیا۔ صوبائی اسمبلی اجلاس بلایا گیا۔ اسمبلی اجلاس کے دوران اپنے خطاب میں علی امین گنڈاپور نے ایک مرتبہ پھر مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ ان کا استعفیٰ اسپیکر نے اسی وقت قبول کر لیا اور اگلے یہ حلم میں الیکشن ہوا۔ خیال یہ تھا، افواہیں یہ پھیلائی جا رہی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 20-25 اراکین کی حلفنامے پڑے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھی وقت بہک سکتے ہیں اور کسی بھی وقت پھسل سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا نے بہت کامیاب چال چلی۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کیے، ملاقاتیں کیں اور اس طریقے سے اپنے اراکین کو دباؤ میں بھی ڈالے رکھا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ ہمارا پیچ اپ ہو جائے اور بلا مقابلہ الیکشن ہو جائے۔ اور دوسری طرف اپوزیشن کا انتشار بری طرح سے آخری دن تک برقرار رہا۔ اپوزیشن نے اس 3-4-5 دنوں میں نہ تو ایک کوئی مشترکہ اجلاس تک بلا سکی، نہ ہی وہ مشترکہ امیدوار نامزد کر سکی۔ اس اپوزیشن کا یہ حال خیبر پختونخوا میں، اسی لیے تو پاکستان تحریک انصاف کو کھل کے کھیلنے کا موقع ملا ہوا ہے کیونکہ اس کا واسطہ تاریخ کی نالائق ترین، کمزور ترین اپوزیشن سے پڑا ہوا ہے اور منتشر ترین اپوزیشن سے پڑا ہوا ہے کہ جو حزب اختلاف کی حیثیت سے اس الیکشن میں اپنا متفقہ امیدوار تک سامنے نہیں لا سکی۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سہیل آفریدی نے 90 ووٹ حاصل کیے، ان کی تعداد 92-93 بنتی ہے، 90 ووٹ حاصل کیے۔ مطلب یہ کہ ان کے نمبرز پورے ہیں اور الیکشن کے فوراً بعد وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے بڑے اعلانات کیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ عمران خان کی پالیسی چلے گی، عمران خان کی رہائی ان کی اولین ترجیح ہوگی، جب عمران خان حکم دیں گے کرسی کو لات مار کے نکل آؤں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پشاور میں جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ان کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے گی کیونکہ یہ ہمارے خلاف فالس فلیگ آپریشن تھا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا۔ آپریشن کے حوالے سے بھی باتیں کی، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی تھی وہی چلے گی، وہی رہے گی، البتہ کرپشن کا خاتمہ اس میں مزید اس کے خلاف اقدامات کریں گے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید کیبنٹ میں بھی تبدیلیاں لائی جائیں، لیکن بہرحال متحد پاکستان تحریک انصاف جیت گئی، منتشر اپوزیشن ہار گئی۔ اپوزیشن کو ایک بار پھر سوچنا چاہیے کہ وہ اس وقت کہاں کھڑی ہے۔